الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وقال تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي حتى استغفر الله تعالى في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ درود شریف میں تمام حضرات شرکت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ابھی تک آپ حضرات ہمارے عزیز قابل احترام مولانا غلام محمد صاحب جو جامع مسجد بھروا سیری میں امام بھی ہیں، مکتب بھی چلا رہے ہیں، ان سے آپ حضرات فکر آخرت کے عنوان سے بیان سماعت فرما رہے تھے، اور یہ بار بار فرما رہے تھے کہ اصل بیان بعد میں ہوگا۔ اصل بیان یہی تھا، اصل بیان تو یہی تھا مولانا صاحب کا بھی جو دور سے تشریف لائے تھے، مجھے تو آپ حضرات پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب ہے صرف یاد دہانی، تذکیر جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تذکیر، یاد دہانی۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر کوئی عالم بھی ہوگا، جاننے والا بھی ہوگا، لیکن اس کو جب کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، غم لاحق ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے ذہن سے تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پردے میں چلے جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ چاہے کوئی جاننے والا بھی ہو، اس کو جب موت غم سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو بھی یاد دہانی کرانی چاہیے، اس وقت اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ ویسے آج کل ہمیں وائرس آ گیا ہے، اس لیے ہم جو ہے اینٹی وائرس چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں، اینٹی وائرس جب ہم آن کرتے ہی نہیں تو وائرس ہمیں گھستا رہتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر ہینگ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہینگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم علامہ گوگل کو بھی کھولنا چاہتے ہیں، علامہ یوٹیوب کو بھی کھولنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہینگ ہو گیا موبائل پھر کھلتا ہی نہیں کچھ بھی۔ پھر جمعہ بھی گیا، پھر عید کی نماز بھی جاتے رہتی، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي حَتَّى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي الْيَوْمِ 70 مرة وفي روایت 100 مرة۔ اللہ کے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، یہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین ہے۔ اور آپ کی ذات تمام انبیاء کی سردار، تمام انبیاء کی امام ہے، آپ سید الانبیاء، سید الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی کچھ دھواں سا، بادل سا چھا جاتا ہے۔ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، پھر کیا کرتا ہوں، اس کو صیقل کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اور اس بادل اور دھول کو چھانٹنے کے لیے حَتَّى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي الْيَوْمِ 70 مرة أو 100 مرة، میں دن میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ یہ اینٹی وائرس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اینٹی وائرس ہے۔ گناہوں کی وجہ سے وائرس گھس جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، جیسے آج کل ہم سب کی پریشانیاں ہیں۔ کیا پریشانیاں ہیں؟ باغ بھی ہے لیکن باغ میں پھل نہیں ہے، کھیت بھی ہیں لیکن کھیت میں کچھ ہوتا نہیں ہے، گھر میں اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے لیکن نیک نہیں ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، اور اس کے لیے بہت سارا لون بھی نکالا ہے لیکن بزنس چلتا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم
کیا کرتے ہیں؟ تو سب کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، تعویذ لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ تعویذ لاتے ہیں. کام چلنے کے لیے لاتے ہیں نا، گھر میں سکون کے لیے تعویذ لاتے ہیں. لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ حالانکہ تعویذ کے سلسلے میں اس آیت کریمہ میں سن لیجئے، اس کی اجازت سب کو ہے. یہ ایسا تعویذ ہے جس سے تمام کی تمام ٹینشن ختم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور تم اپنے پروردگار سے یوں کہو، استغفروا ربکم، کیا کہو یوں کہ یوں کہو اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے. اتنا کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر انعام دیں گے. کیا؟ اس کے لیے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے. بہت معمولی کام ہے، صبح شام انسان استغفار کرے، نماز نہ بھی پڑھے کہ صرف استغفار کرے. کیا کرے؟ استغفار کرے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھے. کیا پڑھے؟ کتنا؟ صبح اور شام پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد. جس نے فجر کی نماز کے بعد پڑھا اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ، اگر اس کا انتقال اس دن میں ہو گیا تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا. اور جس نے مغرب کے بعد پڑھا، اگر اس کا انتقال اسی رات میں ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. آسان کام ہے. نماز نہ پڑھے انسان لیکن اس وقت وہ تو پڑھ لے انسان، چل جائے گا نا کام. چلے گا کام؟ نہیں چلے گا نا کام. نہیں چلے گا نا، نہیں چلے گا. جو لون لایا ہے تو لون کے ساتھ وہ کیا ود انٹرسٹ واپس کرنا پڑتا ہے. کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ تو پہلے لون ادا کر دینا ہے، پھر انٹرسٹ بھی دے دینا ہے، سب کی چیزیں دے دینی ہے. پہلے تو فرض ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا انعام استغفار پر، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے پر پہلا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر بارش برسائے گا. کیسی بارش؟ ایسی بارش جو لگاتار برسے اور جو کہ زمین کے لیے فائدہ مند ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا ایک انعام. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی. اور مال اور اولاد انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سکون اور اطمینان کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اور ہلاکت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوگا استغفار کے سلسلے میں وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہی ہوگا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ہو گیا یہ بھی انعام. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری فرما دیں گے. کیا فرما دیں گے؟ نہریں جاری فرما دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ انعامات کس کے ہیں؟ استغفار کے ہیں. کس کے ہیں یہ؟ استغفار کے ہیں. چونکہ ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا. اس سے ورن پھر جب آتا ہے کرونا وائرس آتا ہے، اومیکرون آتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ زین کیا گناہ ہے؟ کیا زین کیا گناہ کا اس کرمی؟ جیسے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا گناہ کرتا ہوں. ایسے عجیب انداز سے ہم کہتے ہیں بعد میں زین کیا گناہ ہے، مطلب پتہ ہی نہیں ہمیں کیا گناہ تھے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو شام تک، اور شام کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو اسی تصور کے ساتھ، گناہوں کے تصور کے ساتھ. صبح اٹھتے ہیں، شام کو پلاننگ بھی گناہوں کی، صبح اٹھتے ہیں تو گناہوں کے ارادے سے ہی گھروں سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے. توبہ اور استغفار میں فرق ہے کچھ؟ فرق چھکیں. استغفار ہو گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تسبیح لے کر میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا. اور توبہ کہتے ہیں، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں کہ جو گزر چکا ہے، جو پیچھے گزر چکا ہے، اس پر انسان شرمندہ ہو، ایٹ پریزنٹ اس میں مبتلا نہ ہو، اس وقت انسان اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے انسان کا پکا ارادہ ہو، پختہ عزم اور ارادہ ہو. پھر اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ انسان توبہ کر لے. این در گہی ماں در گہی نومیدی نیست،
100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। अल्लाह ताला का दरबार ऐसा दरबार है कि अगर 100 बार भी तौबा टूट जाए तब भी इंसान को दोबारा तौबा करके अल्लाह ताला के दरबार में गिड़ गिड़ा कर अल्लाह ताला को मना लेना चाहिए। इसलिए इस दरवाजे से हटकर दूसरा कोई दरवाज़ा, इस दर से हटकर दूसरा कोई दर नहीं है जहाँ पर हम अपने रब को मना लें और अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। इसलिए कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। आप हज़रात तमाम के तमाम हज़रात आज फाइनल छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। मुल्तान सुल्तान और किसका था दूसरा? काबिल मुबारकबाद इसलिए हैं कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के बाद आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। ये भी बहुत काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात के लिए। छोटे छोटे बच्चे जिनके जज्बात और जिनकी उमंगें इस वक्त बहुत सारे कुछ बोल रही होंगी कि हम बैठते घरों में, संडे था आज, इतवार था आज, हम घरों में ये करते वो करते। जवानों की भी अपनी अपनी रहती हैं पार्टियाँ बहुत सारी, लेकिन आप तमाम हज़रात सिर्फ दीन की अहमियत की खातिर और दीनी बात की अहमियत की खातिर आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात का आना मुबारक। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ये मस्जिद आपके लिए गवाही देगी ना, इसके दरो दीवार आपके लिए गवाही देगी। लेकिन हमारी मसाजिद आज हमारे लिए बददुआएं करती हैं कि नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बस्तियां उजड़ रही हैं, हमारे घरों से सुकून खत्म हो गया है। आवाज़ तो आती है, सदा तो आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की कि कामयाबी है, कामरानी है, फलाह और कामयाबी है, नमाज यहाँ पर है, लेकिन हम आते नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारा दिल वो सियाह हो चुका है। गुनाह करते करते हमारे दिलों पर पर्दे पड़ चुके हैं। इतना वायरस घुस गया है कि अब हमें कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होती है। इसलिए जब तक हम उसको एंटीवायरस के ज़रिए से उस वायरस को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा दिल किसी अच्छी चीज़ को कबूल करने के लायक नहीं बनेगा। सबसे पहले ज़मीन को खोदना पड़ेगा और उसमें कोई केमिकल डालना पड़ेगा जिससे ज़मीन नरम हो जाए। फिर जब ज़मीन नरम हो जाए उसके बाद वो किसी बीज को, किसी पौधे को कबूल करेगी। हमारे दिल सख्त हो गए हैं गुनाह करते करते। हमारी बीवियों का दिल हमसे दुखा हुआ, हमारी औलाद का दिल हमसे दुखा हुआ, हमारे भाइयों का दिल हमसे दुखा हुआ, हमारी बहनें हमसे नाराज़ हैं, हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं, पूरी की पूरी बस्ती हमसे नाराज़ है। तो बताइए हमारा दिल कैसा रहेगा? वो हो सकता है हमारा दिल नरम, जिसके लिए तमाम का तमाम कुंबा, तमाम का तमाम खानदान, हत्ता कि मेरी बीवी मेरे लिए, मेरे बच्चे मेरे लिए, मेरे माँ बाप मेरे लिए बद्दुआएं कर रहे हों, तो क्या मेरी ज़िंदगी पनप सकती है? मैं तरक्की कर सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी में बरकत आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हमने दूर करना है कि किस तरह से हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने माँ बाप को राज़ी करें। उस राज़ी करने का तरीक़ा क्या है कि हम कुरान पाक के साथ अपनी वाबस्तगी रख लें, कुरान पाक को हमसे को करीब कर लें और कुरान पाक के साथ हम वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह के रसूल आला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु, तुम गुमराह नहीं हो सकते और कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, लेकिन जब तक आपका ताल्लुक उन दोनों चीज़ों के साथ वाबस्ता रहे। वो कौन सी चीज़ें हैं? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अल्लाह के रसूल आला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। उन दोनों के साथ जुड़ने का तरीक़ा क्या है? उसके लिए कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डर कर ज़िंदगी गुजारो, तक़वे की ज़िंदगी गुजारो। वो कैसे गुजारनी है? वकूनू मअस सादिक़ीन, के सच्चों के साथ हो जाओ। जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो वैसा ही बनेगा इंसान। अगर मैं किसी डॉक्टर के साथ रहूँगा तो मैं भी तो डॉक्टर के क्लिनिक की ट्रेनिंग ही करूँगा ना। इंजीनियर के साथ रहूँगा तो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ही मिलेगी, मुझे वही ट्रेनिंग मिलेगी ना। अगर मैंने वेल्डर बनना है तो किसी वेल्डर के पास बैठूँगा मैं। जो काम मैंने करना है, जैसा मैंने बनना है, वैसे इंसान को मैं तलाश करूँगा, वैसे इंसान को तलाश करेंगे ना। लेकिन हम दीन के सिलसिले में वैसे इंसान तलाश नहीं करते। इलाज कराना हो मामूली से हमने, उसके लिए हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर पता करते हैं कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है, यही करते हैं ना। बिल्डिंग बनानी हो, कोई थोड़ा सा काम करना हो तो उसके लिए हम ढूंढते हैं अच्छा इंजीनियर कौन हो।
لیکن مسئلہ پوچھنا ہوگا تو اس کے لیے دینی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کے لیے ہم یہ نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کس سے پوچھا جائے اور کس سے نہ پوچھا جائے، کون قابل اعتبار ہے اور کون قابل اعتبار نہیں ہے۔ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو سیدھا نہیں اٹھا لیں گے، جو حضرت سورہ ان کو جگا دیں، ان اللہ لا يقبض العلم ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو علم کو دنیا سے سیدھا نہیں اٹھا لیں گے، بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْتَزِعُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جو علم کو ختم کر دیں گے اور قرب قیامت میں جو علم ختم ہو جائے گا دنیا سے، وہ علماء کے اٹھا لیے جانے سے ختم ہوگا۔ کیسے ہوگا ختم؟ دنیا سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، حدیث پاک میں یہ موجود ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب علماء باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہل لوگوں کو اور بے دین لوگوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ کیا بنا لیں گے؟ سربراہ بنا لیں گے اور ان سے دین کے متعلق پوچھ لیں گے۔ فَاسْأَلُوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کے ساتھ وابستگی اور علماء سے پوچھ کر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان خطا کھاتا ہے۔ پھر انسان بہت دور جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو موقع دیا، آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایمان والے کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ملتی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ صرف ایک حدیث میں عرض کروں گا تاکہ یاد بھی رہے، چونکہ پھر آئندہ مجلس میں آپ حضرات سے سبق سننا بھی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ آئینہ سمجھتے ہیں نا؟ شیشہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مرر، شیشہ ہی تو کہتے ہیں اس کو، مرر، جس میں انسان کیا دیکھتا ہے؟ اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے۔ حدیث ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کچھ کیوں کہا ہے آئینہ؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ آسان حدیث ہے، سمپل سی حدیث ہے، مختصر سی حدیث ہے، شارٹ حدیث ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ ختم ہو گئی نا حدیث؟ لیکن آپ حضرات غور کریں کہ آئینے کے اندر وہ کیسی صفات ہیں، کون سی صفاتیں، کیا کوالٹیز ہیں اس کے اندر، جن کوالٹیز کی بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ اب آئینے کی کوالٹیز سن لیں۔ بھلے یہ تو آئینہ والے بتائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہیں، چونکہ حدیث میں ہے اس لیے آپ حضرات کو آئینے کی کوالٹیز بتانی پڑیں گی کہ آئینے کے اندر، شیشے کے اندر، مرر کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، جن کوالٹیز کی بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایمان والے کو کہا کہ دوسرے ایمان والے کے لیے ایک ایمان والا آئینہ ہے۔ وہ کوالٹی کیا ہیں؟ کوالٹیز یہ ہیں کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو آئینہ مجھے میری غلطی کوتاہی پر متنبع کرے گا نا؟ جیسے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، آئینہ مجھے بتلائے گا کہ آپ کے چہرے پر داغ اور دھبا ہے۔ ہو گیا ایک کوالٹی۔ دوسری کوالٹی اس کے اندر یہ ہے کہ جتنا داغ اور دھبا ہوگا اتنا ہی بتائے گا نا؟ تیسری کوالٹی یہ ہو گئی آئینے کے اندر کہ جب آئینہ میں دیکھ کر وہاں سے ہٹ جاؤں، میرے چہرے پر داغ اور دھبا تھا، میرے بعد دوسرا آنے والا جب آئے گا اسی آئینے میں دیکھے گا تو یہ آئینہ اس کے سامنے چگلی نہیں کرے گا چگلی کہ آپ سے پہلے مولوی صاحب آئے تھے، اس کے چہرے پر گندگی لگی تھی، بتائے گا وہ آئینہ؟ نہیں بتائے گا۔ وہ آئینہ صرف مجھ ہی سے کہے گا، دوسرے انسان سے نہیں کہے گا۔ وہ نہیں کہے گا۔ اب جب ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا، واپس آ گیا، میں نے داغ اور دھبا دور کیا یا نہیں کیا، میں پھر گیا، پھر آئینہ مجھے پھر بتائے گا کہ آپ کے چہرے پر اور تھوڑا سا داغ اور دھبا رہ گیا ہے، پورا نہیں نکلا ہے۔ پھر دوسرے دفعہ دھویا، میں نے سینیٹائز کیا، پھر تیسری دفعہ گیا، پھر چوتھی دفعہ گیا، لیکن آئینہ اسی شکل میں ہے۔ آئینہ اپنا رویہ چینج نہیں کرتا ہے چینج؟
कि तीसरी दफा वो वहां दीवार से उठकर तो मेरे सर पर पड़ जाए? होगा ऐसा? या फिर वो आईना ऐसा करना शुरू कर दे कि वहां से उतर जाए और मस्जिद में ऐलान शुरू करना कर दे, मार्केट में चला जाए कि इसको आईना सैनिटाइजर भी करना नहीं आता है, सैनिटाइज किया ही नहीं, चेहरे को धोया ही नहीं, आ गया मेरे सामने खड़ा हो गया गंदगी लेकर। करता है ऐसा? नहीं करता है। बार बार बताता है, रवैया चेंज नहीं करता है, किसी के सामने गीबत नहीं करता है, जितना है उतना ही बताता है। और फिर जब मैंने साफ कर लिया, अब जब मैं आईने के सामने जाऊंगा, आईना मुझे दोबारा उस गलती पर तंबीह नहीं करेगा कि आपको गंदगी लगी थी, आप कहेगा कि आप बिल्कुल क्लियर हैं क्वालिटीज या आईने के अंदर? यही क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये क्वालिटीज नहीं है, इसलिए हमारे खानदानों में, घरों में और कबीलों में और बरादरियों में और गांव में हमारे यहाँ इंतशार होता है। वो इंतशार क्यों होता है? अगर हम इंसान नहीं बन सकते तो कम से कम आईना बन जाते, कि मैं जो अपने भाई के अंदर देख लूं। जैसे इमाम होते हैं, एक दिन मुझे मुतशाबे लगा, मैं अपनी मिसाल दूंगा, नमाज में मुतशाबे समझते हैं, मतलब एक ही तरह की आयत है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू में मिसाल दे दूंगा आपको, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ही देख लीजिए, सूरह रहमान में कितनी दफा है ना? ऐसे ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू है कुरान पाक में, कितनी दफा है? 90 मकामात पर है। कितनी मकामात पर? 90 मकामात पर है, ये 90 मकामात पर है। तो जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ना शुरू कर, हो सकता है या अय्युहल्लज़ीना पढ़ना एक चाह रहे थे तो आगे से दूसरा टच हो गया उसके साथ, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही मुझे एक दिन मुतशाबे लग गया, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मुतशाबे लगा। जोहर में सिटी में जाता हूं, बाजार में, तो वहां कहते हैं कि आपको भी गलती आती है, आपको भी गलती आई। ये हालांकि गलती नहीं है, ये गलती नहीं, उसको मुतशाबे कहते हैं। वो तो कुरान की जानने वाले वही जान सकते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है। यानी अगर मुझे गलती आई तो मेरी गलती मुझे कहने के बजाय बाजार में कही जाकर, कहाँ कही? बाजार में जाकर कही। अब मेरा दिल खराब हो गया कि नहीं हो गया खराब? अब अगर उस आदमी ने मुझसे कहा होता तो मेरी गलती दूर हो गई होती। यही अल्लाह के नबी आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं अपने भाई के अंदर कोई कमी और कोताही देखूं तो मैं अपने भाई को वो कमी और कोताही बतलाऊं। एक, जितनी कमी और कोताही उतनी ही बतलाऊं, और बार बार अगर उसके अंदर वो कमी कोताही फिर भी दोबारा बतलाऊं, रवैया चेंज न करूं, सिर्फ उसी को बतलाऊं, दूसरे लोगों को ना बतलाऊं। क्योंकि हम उसको बतलाते ही नहीं, पूरे गांव को बतला देते हैं, लेकिन जिसकी कमी है उसको बताते ही नहीं। हम यूं समझते हैं कि इमाम साहब की ब्रांच पूरे गांव में है, गलती इमाम साहब की, उसकी ब्रांच पूरे गांव में, तो सब गांव वालों को बता दिया, ब्रांच में हेड ऑफिस को पता ही नहीं। जिसने ठीक करनी थी, ग्रिड स्टेशन में जहां ठीक होना था, उसको पता ही नहीं, और आगे जाकर फ्यूज ठीक कर रहे हैं। है गलती की नहीं गलती है? इसी बुनियाद पर गांव में आपस में नाराजगियां और दूरियां होती हैं कि जिसकी गलती हम उसको बताते नहीं, अगर बताई भी तो जितनी है उससे इतना बड़ा बोलते हैं, होती है एक, बताते हैं 100। बताते कि नहीं बताते हैं? फिर अगर खुदा ना खास्ता मैंने तोबा भी कर ली, फिर जब कभी मैं आगे नमाज पढ़ने अतरताओं से खोत आसान आज बुनिमत वाज करना, वो यही कहते हैं ना। हालांकि आईना नहीं करता ऐसा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, आप आईना हैं, शीशा हैं। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए शीशा है। शीशा ऐसी हरकत करता ही नहीं, वो तो बेजान चीज है। आप तो जानदार हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो शीशे के बराबर भी नहीं हुआ इंसान। हम तो शीशे से भी गए गुजरे हैं कि नहीं है? जो शीशा काम करता है वो काम भी हमसे नहीं हो पाता है। शीशा रवैया भी नहीं चेंज करता है, गिबत भी नहीं करता, दूसरों को भी नहीं बताता है, सिर्फ मुझे से बताता है, बार बार बताता है, मेरी कमी कोताही को, दाग धब्बे को दूर करवाता है, फिर दोबारा उस पर कोसता नहीं है। जैसे हम कोसते हैं कि उतरता हूं सीकरन। अब मान लेते हैं करता था, लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी, अल्लाह ताला ने अपने दरबार में झुका लिया है।
اور دربار میں بلا لے آئے، نہ جانے کس کو یہاں سے دھکا مار کر باہر نکال دے، مجھے ممبر سے اتار کر نیچے پھینک دے اور نیچے والے کو آ کر اندر بٹھا دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دے دی ہے، 2 رکعت نماز کی توفیق دے دی ہے، اس پر اترانا نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، جو کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر دنیا میں ہے اور سب سے افضل ترین گھر ہے، جس کو کعبۃ اللہ سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی جب تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرنے کے بعد اگر ہم لوگ مسجد میں یا 100 روپے پھٹا ہوا نوٹ اگر ایسے دے دیا اور 90 روپے اصلی نکال لیے، تب بھی ہم اترا کر چلتے ہیں، اکڑ کر اسٹیج دیون امام صبح کیس کرنے کی کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اور اسماعیل ذبیح اللہ تعمیر کرنے کے بعد اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ ہم نے تعمیر کر دیا، اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر، یہاں پر پوری دنیا کے لوگ آئیں گے۔ نہیں، جب تعمیر مکمل ہو گئی اس موقع پر عاجزی ان کی ساری اور گڑ گڑا رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے تعمیر کر دیا ہے، آپ تعمیر کرنا تو ہمارا کام تھا، قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دے دی ہے 2 رکعت نماز کی، اس پر ہم شکریہ ادا کریں۔ جو گناہوں سے بچنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، اس پر ہم شکریہ ادا کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرماتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ کب تک ہے یہ توبہ؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت قبول فرماتے ہیں، علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے نادانی میں، انجانے میں، غلطی میں اور کسی اور وجہ سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی، ثم یتوبون من قریب، پھر ان قریب ہی، موت سے پہلے ہی۔ قریب کی تفسیر مفسرین نے فرمائی کہ قریب سے مراد جب تک کہ انسان پر غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ غرغرے کی حالت کب طاری ہو جاتی ہے؟ جو سورہ قیامہ میں فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جس وقت کی پنڈلی کے اوپر پنڈلی اس طرح گر جاتی ہے اور ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وقیل من راق، اس وقت انسان کہتا ہے کسی کو لاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو تاکہ مجھے جھاڑ پھونک کر لے، وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ جس وقت اس کی پنڈلی کی پنڈلی پر گر جاتی ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے اور کس طرف چلنے کو لگ جاتا ہے؟ آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس وقت گرگرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اسی کو فرما رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کن لوگوں کی؟ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، یہاں تک کہ جب ان کی موت قریب آ جاتی ہے، غرغری کی حالت طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ اس وقت توبہ کرتے ہیں ولا الذین یموتون وهم کفار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ حالت کفر میں دنیا سے جاتے ہیں۔ جو کہ انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے، یا تو دین کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے یا کہ اس کو انکار کرنے کی وجہ سے، اور انکار کرنا اور کسی دینی شعبے کو، دینی کسی شاعر کو ہلکا سمجھنا دونوں برابر ہے۔ انکار کرنا اور اس کو ہلکا سمجھنا یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا روزہ نہ رکھنا، ایک ہو گیا نماز نہ پڑھنا، ایک ہو گیا داڑھی نہ رکھنا، ایک ہو گیا سنت کے مطابق لباس نہ پہنا، اور دوسری چیز ہو گئی ان چیزوں کا استہزاء اور مذاق اڑانا، کرٹیسائز کرنا۔ روزدار بہن تیم یہ مثلا کھینس کی سائز کے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر ایسا کہا تو میرا ایمان بھی گیا، میری بیوی بھی میرے نکاح سے چلی گئی، اس کے بعد جو میرا بیوی کے ساتھ تعلق ہوگا اور اولاد پیدا ہوگی وہ سب ناجائز اولاد پیدا ہوگی، میرا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کے لائق نہیں رہا۔
چونکہ میں نے اسلامی شعار کا مذاق اڑایا، نماز کے سلسلے میں مذاق اڑائیں کسی چیز کا، یا روزے کے سلسلے میں، کسی اور چیز کے سلسلے میں اگر مذاق اور استہزاء اڑائیں گے، ایسی صورت میں ایمان انسان کا چلا جاتا ہے۔ دیگر چیزوں میں کمی کوتاہی برداشت ہے، نماز میں کوتاہی کرتا ہے کوئی، اس کو فاسق اور فاجر کہیں گے۔ نماز بالکل نہیں پڑھتا ہے تب بھی کیا کہیں گے؟ گنہگار چھو، فاسق فاجر چھو، یہی کہیں گے نا۔ روزوں میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، حج میں کوتاہی، جو سب ہم سے ہوتا ہے، لیکن تب بھی انسان کو کہیں گے کہ فاسق فاجر ہے۔ لیکن ایک چیز، سب سے پہلی والی چیز، یہ تو ہو گئے باقی شعبے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات ہیں، لیکن سب سے پہلا شعبہ جو ہے ایمانیات کا، ایمانیات کا جو شعبہ ہے، اگر کوئی کے وی سکول میں پڑھتا ہے یا کسی اور سکول میں پڑھتا، کانوینٹ سکول میں، وہاں پر اس کو پڑھاتے تو گاڈ از دا تھری، کیا پڑھاتے ہیں؟ تو گاڈ از دا تھری، یہ پڑھاتے ہیں نا وہاں پر، ان کے سلیبس میں موجود ہے، تو گاڈ از دا تھری۔ اور پھر وہ ان کی برتھ ڈے کے موقع پر بچوں کو کہ آج کسی کا برتھ ڈے ہے، پھر پوچھ کر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میرا ہے، پھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ان کے وہ ذہنوں میں وہ چیز بٹھاتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ نہیں بٹھاتے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں میں وہ برتھ ڈے منواتے ہیں کہ نہیں منواتے ہیں، ہمارے بچے ضد کر کے منواتے ہیں کہ نہیں منواتے ہیں، کون ضد کرتا ہے، یا بیوی یا بچے؟ اور قرآن پاک نے اعلان فرمایا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، یہ تمہاری بیویاں اور بچے کیا ہیں؟ جانی جگر آنا ہے، تمہارے دشمن ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کیا چاہیے جگرا والا تو جگرا والا بولتے ہیں نا اپنی اولاد کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، یہ اولاد اور یہ بیویاں تمہاری، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ داٹ وارس جوٹ موتی لگا سن چٹنا ہی ذرا کم تھا، میرے سامنے کہا ہے، میری مسجد کے سامنے کا انسان نے دوسرے آدمی کو کہا ہے، میرے سامنے کہا ہے، میں خود سن رہا تھا، کیا چک مودیا ہے بنے سفید داڑھی اس کی لمبی ذرا سنجے ذرا قرضے، کیا قرضے؟ اور مائیں ہماری بچوں کو کہتی ہیں کہ آزائی پر کچھ ریش مبارک تھا ہوئی، اور اچھا مبارک تھی تو مگر تھا ہوئی تھی چھنا، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی ہیں؟ جو اللہ کے نبی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز فرمائی تھی کہ تمہاری عورتیں بے لگام ہو جائیں گی، اور تمہارا نوجوان فاسق اور فاجر بن جائے گا۔ فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں؟ یعنی کانوں میں بالیاں ڈال لیں گے، اور ہاتھوں میں کالے دھاگے اور کڑے باندھیں گے، اور گلے میں زنجیر ہوگی۔ یہاں بہت ساروں کو ہوں گی، میں نے دیکھی 2 آدمیوں کو ابھی، گلوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہوں گی، ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے ہوں گے کالے، وہ ستم چائے پیر سو بنا سن دتمید یا بیکا سو بنا سن دتمید، لیکن ہاتھوں میں رکھڑیاں بندھی ہوئی ہیں، کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی ہیں، اور سروں پر چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ فاسق اور فاجر بن جائے گا لڑکا۔ وہ جو نوجوان ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہونے چاہیے تھے، جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہونی چاہیے تھی، ان نوجوانوں کے سامنے وہ بھیڑیے لگتے ہیں جو کہ صبح اس نیت سے نکلتے ہیں کہ آج کسی لڑکی کو کالج کی یا اسکول کی جو آتی ہے ساتھ میں اس کی عزت پر حملہ کریں گے، جو نیت لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ چونکہ ہمارا انتخاب ہی ایسا تھا، شادی کے موقع پر ہمارا انتخاب ہی ایسا تھا، اس لیے ہماری اولاد ایسے بن رہی ہے۔ ایسا ہی ہو کہ نہیں؟ پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں بے لگام ہو جائیں گی، تمہارا نوجوان فاسق اور فاجر بن جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایک زمانہ آئے گا آپ لوگ اچھائی اور سے کو بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا یہ بھی ہو جائے گا، اس سے بھی سخت ہو جائے گا۔ وہ تیسری چیز عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اچھے اور برے کی تمیز، اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب کہ تم لوگ منکر کو اچھا سمجھو گے اور معروف کو برا سمجھو گے۔
ایسا ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج جو غلط کرواتے ہیں تمہیں چلو یہ ٹھیک، اور جو بولے گا نہیں سنت میں ایسا ہی نہیں بولے گا پنی مسئلہ وانا یہ آج تک وچمت ایسے یل نا اچھا کچھ اس کت وچاو، جب ہم نے آنکھیں کھولی نہیں تو ہم دیکھتے کہاں سے؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھائی کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ جو برقع پہن کر نکلتی گاؤں میں سے لڑکی اس کے بارے میں سب برائی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ کہہ رہا رز کوڑس دماغ باجی کوڑس مگر خراب کر چھڑی ہے، ایسا کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ایسا کہ نہیں؟ جس گاؤں میں کوئی لڑکا اگر حافظ بن کر آئے، حافظ قرآن، کیا اس کو مبارکبادی دینے کے لیے پورے گاؤں والے آتے ہیں؟ آتا ہے کوئی؟ ٹھیلے لے لے کر آتے ہیں کوئی؟ آتے ہیں؟ آیا ہے آج تک کوئی؟ مجھے تو نہیں آیا آج تک کوئی۔ لیکن جس کا لڑکا ابھی 12th کے رزلٹ نکلے تو چل رہے ہیں کوئی ادھر سے ادھر، کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ قرضہ چکانے کے لیے سود پر جو دیا ہوا ہے وہ قرضہ چکا رہے ہیں۔ سودی پر تو دیتے ہیں نا ہم، وہ تو شادی کے موقع پر بھی سود پر ہی دیتے ہیں نا، اور ماتم کے موقع پر بھی سود پر ہی دیتے ہیں۔ 500 دیا تھا 1000 آ رہا ہے، پھر 1000 دیا 1500 دے رہے ہیں، پھر 1500 دیا تو 2000 آ رہا ہے۔ کھلے میں بینک کھلے چل رہا ہے۔ تو یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں، آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم جو سمجھ میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا بہت کچھ آپ حضرات تک ہم مذاکرہ کریں، آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور آپس میں تذکرہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ایمان اس سے بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ انسان مسکرا کر خوشی کے ساتھ ملے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان تلقی اخاک کہ آپ نے بھائی کے ساتھ آپ لوگ ہنسمکھ چہرے سے ملیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہم سمجھیں گے نہیں بھیڑوئی ذبح کریں گے تو اسی کو صدقہ بولتے ہیں۔ اس نش اکوئی صدقہ کیا کاٹ ذبح کرو ادے سو صدقہ، حالانکہ وہ صدقہ جانور کو ذبح کرنا صرف چند موقعوں پر عبادت ہے، یا تو قربانی کے لیے ہو وہ، یا عقیقے کے لیے ہو، یا حج میں دم کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا ضرورت کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم تو کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ رب کا سا بچو یہ لیکن بہت کافی، اس کے لیے جانور ذبح کرنا شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں پچ کے پھر سن پیٹ کی کیا چیز اتھ تھاون کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، تھپ تھپی کیا تھپ تھپی، مطلب بو گسا چھڑکو تو یہ کٹھے لگن، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا؟ یہ طریقہ غلط۔ تو صدقہ کیا ہے؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا اور ڈنگا اوپر سے نریگا لا کر تو راستے میں ڈال دینا، وہ صدقہ ہے کیا؟ نہیں، بلکہ ڈنگا اوپر لے جانا اور راستہ کھلا کر دینا، اپنی نالی پیچھے ہٹا لینا اور راستہ کھلا چھوڑ دینا، اپنا مکان کٹین پیچھے ہٹا لینا، راستہ کھلا چھوڑ دینا، اور پانی واجمز کہیں تو لیت وائت مجھ ٹھوکیں دائرت کوئنڈی، وہ یہ صدقہ نہیں، بلکہ راستے میں سے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دینا، اشت سر سے الٹ کرن، اور راستے میں کہیں درخت لگا دینا، اشت سوچ ساٹھانا او سے چلوں اوز گسن جوڑ مکان خراب گسن۔ ہر چیز میں ہم الٹا ہی کرتے ہیں، ہر چیز میں الٹا ہی، ہماری الٹی ہی سوچ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو صحیح کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحیح درست فرما دے، ہمارے سوچ اور فکر کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، تو پھر راستہ آگے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر زیادتی ہوئی ہو، وہ سخت جملہ ہو گیا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے، بار بار ہمیں جڑنے کی توفیق